حضرت داؤد علیہ السلام کا باپ عیسیٰ بیت اللحم میں رہتا تھا، جہاں ایک عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ عیسیٰ کے 13 بیٹے تھے، وہ سب بڑے ہو چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے۔ عیسیٰ کے بڑے بیٹے بکریاں چرایا کرتے اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لیے کھانا لے جایا کرتے۔ جب وہ سب شام کو واپس آتے تو پاس بیٹھتے، وہ انہیں دین کی تعلیم دیتے۔ ایک دن سخت گرمی پڑی، داؤد علیہ السلام کھانا لے کر گئے اور ارض صوف کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ایک سرسبز شاداب وادی تھی، وہاں ان کے بھائی موجود تھے۔ آپ نے ان کے سامنے کھانا رکھ دیا اور خود ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ وہاں داؤد سونے کے لیے لیٹ گئے اور درخت کی شاخوں اور پتوں کو دیکھنے لگے۔ وہ ان سے گرمی کی شدت کو روک رہے تھے۔ آپ نے تو بہت خوبصورت ہدہد درخت پر بیٹھی دیکھی، وہ آپ کو بڑی حسین معلوم ہوئی اور آپ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش میں بھی ان کی طرح سے ہدہد ہوتا کہ بازوؤں سے پہاڑ کی چوٹیوں اور ریت کے ٹیلوں پر اڑتا اور جہاں جی چاہتا پر پھیلاتا اور سیریں کرتا۔ آپ اپنے خیالات میں گمسم تھے کہ آپ نے دونوں ہدہدوں کو باتیں کرتے ہوا سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ایک نے کہا، کیا یہ وہی داؤد تو نہیں جس کے بارے میں جن باتیں کر رہے تھے؟ دوسرے نے کہا، ہاں، اور اگر میری بات سچ نکلی تو اللہ اس کے ذریعے سے اس کی قوم کو ترقی دے گا۔ پہلی نے کہا، میں جنوں کی باتوں کو نہیں مانتی، فضول باتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیا جائے اور وہ اس سے زریں اور سامان حرب جو وہ چاہے بنائے؟ دوسرے نے کہا، اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے۔ یہ جن سچے مومن ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ وہ سو رہے تھے، لہٰذا اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آنکھیں دو چار ہوئیں تو ہدہد اڑ گئیں۔ وہ سمجھے کہ میں بیداری میں ہوں۔ دیر تک سوچتے رہے کہ آیا اس خبر کی تصدیق کروں یا نہ کروں، اور یہ بات کیوں کر سچ نہیں ہو سکتی۔ پرند جھوٹ نہیں بولتے۔ ادھر اللہ نے مجھے کچھ خصوصیات دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی۔ کیا میں نے پرندوں کی گفتگو نہیں سمجھی؟ کیا پہاڑ میرے ساتھ اللہ کی حمد نہیں کرتے؟ کیا جب کبھی میں تلاوت کرتا ہوں تو درندے میرے پاس نہیں آتے اور میرے ہاتھ نہیں چومتے؟ کیا میری گوپن میں ایک ایسی پوشیدہ طاقت نہیں کہ وہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس خبر کی سچائی کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھے۔ انہوں نے ایسے پتھر جمع کیے جن میں لوہا ملا ہوا تھا۔ آپ نے پتھروں کو گوندھ کر لوہے کو علیحدہ کیا اور اس سے تار بنا کر گول گول حلقے بنا لیے۔ آپ اسی طرح دن ڈھلے تک کام کرتے رہے کہ بھائیوں کی آواز سنی۔ آپ ان کی طرف آئے۔ آپ کے دل میں طرح طرح کے سوالات گھوم رہے تھے۔ جب وہ حسب عادت باپ کے پاس جمع ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے باپ، کیا اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنی کتاب میں جہاد کو فرض نہیں کیا؟ بوڑھے نے کہا، کیوں نہیں اے میرے فرزند، یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بولے، ہماری قوم کیوں مالکا کے سامنے جھک گئی جو خدا کے دشمن ہے، حالانکہ وہ ہمیں قتل کرتے اور قید کرتے اور لوٹتے ہیں؟ بوڑھے باپ نے سر جھکا لیا، گویا کہ وہ اپنے آنسوؤں کو ان سے چھپانا چاہتا تھا۔ پھر سر اٹھا کر لڑکے سے کہا، بنی اسرائیل بڑے طاقتور تھے۔ جب وہ خدا کو بھول گئے تو خدا نے انہیں بھلا دیا اور دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی قوم اور اپنے وطن سے خیانت کی، انہیں راہ بنا دی، حتیٰ کہ وہ مقدس تابوت پر مسلط ہو گئے اور اسی دن سے وہ دشمن کے ہاتھوں سے ذلیل ہو گئے۔ پھر وہ لڑائی کے لیے متحد نہ ہو سکے کیونکہ تابوت کو دشمن اٹھا کر لے گئے اور وہ بغیر تابوت کے نہیں لڑ سکتے۔ بوڑھے کی آواز پتھرا گئی، وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولا، گویا وہ کسی بھوت کو دور کر رہا ہے۔ بچے اس کی بات سے بڑے متاثر ہوئے اور وہ بہت غمگین ہو گئے۔ بوڑھا بولا، تابوت جو لکڑی کا ایک صندوق تھا، اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، تورات تھی، تختیاں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ کے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا
جس سے آپ نے فرعون کو شکست دی تھی اور تمہارے آباء و اجداد کو بڑے ظلم سے چھٹکارا دلایا تھا۔ جب بنی اسرائیل لڑائی کے لیے نکلتے تو اس تابوت کو ساتھ لے لیتے اور دشمنوں پر فتح پاتے۔ اسی طرح وہ اس کا احترام کرتے تھے اور اپنی جانوں اور فرزندوں سے بھی زیادہ اسے عزیز رکھتے تھے۔ بوڑھا پھر خاموش ہو گیا اور بچے غور سے سننے لگے کہ تابوت کا پھر کیا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ابا جان، ہمیں اس غدار کا قصہ سنائیے جس نے اپنی قوم اور وطن کو بیچ ڈالا اور ہمیں ذلت میں پھنسا دیا۔ بوڑھے نے کہا، اس غدار کا نام شمعون تھا۔ وہ مالدار تاجر تھا۔ اس کا مال تجارت تمام شام و یمن کے قافلے گرمی اور سردیوں کے موسم میں لے جایا کرتے۔ باوجود کثرت مال کے وہ لوگوں سے سود لیتا۔ اسی طرح اس نے بہت سے گھرانوں کو تباہ کر دیا۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور وہ بدنام ہو گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اس کے آدھے مال پر قبضہ کر لیا اور جن گھروں کو اس نے تباہ کر دیا تھا ان میں تقسیم کر دیا۔ لوگ خوش ہو گئے اور شمعون ناراض ہو گیا۔ اس نے قوم سے انتقام لینا چاہا، لہٰذا وہ یہاں سے نکل گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ تو یہی سمجھے کہ تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ شمعون فلسطین کے علاقے میں مالکا کے ملک کی طرف چلا گیا اور وہاں کے بادشاہ سے مدد کا طالب ہوا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لشکر کو خطرہ میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ ہمارا لشکر کئی بار ان سے شکست کھا چکا ہے۔ ان تمام شکستوں کا باعث کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تم دیکھتے ہو ہمارے فوجی بڑے طاقتور ہیں اور بڑے بہادر ہیں اور تیری قوم کے افراد بڑے دبلے پتلے اور کمزور ہیں۔ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں گویا کوئی پوشیدہ طاقت ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہی ہے، لہٰذا ہم گھبرا کر وہاں سے بھاگ آتے ہیں۔ شمعون مسکرایا اور بولا، اے میرے آقا، میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے یہ راز معلوم ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے امالکا مجھے دے دیں تو میں فتح حاصل کر لوں گا اور ان سے اپنا انتقام لے لوں گا۔ پھر اس نے تابوت کا قصہ بیان کیا اور اس پر قبضہ کر کے لڑنے کا طریقہ بتایا۔ بادشاہ اس کی حسن تدبیر سے مطمئن ہو گیا۔ اسے سپہ سالار بنا دیا۔ ہر قسم کے سامان، ہتھیار، کھانے پینے کی چیزیں اور شراب سے بھرے ہوئے مشکیزے اسے دے دیے۔ شمعون مالکا کا ایک بھاری لشکر لے کر نکلا۔ وہ رات بھر چلتے اور دن بھر چھپتے رہتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ وہ ایک شہر پناہ میں پہنچ گئے۔ اس نے لشکر کو حکم دیا کہ خاموش کھڑے رہیں، جب بولیں نہ بولیں اور نہ آگ جلائیں، اشارے کے منتظر رہیں۔ جب وہ مقدس عمارت پر چراغ جلتا دیکھیں تو شہر پر ہلہ بول دیں اور اس پر قبضہ کر لیں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر ایک آدمی ساتھ لے کر چلا جس کے پاس شراب کا ایک مشکیزہ تھا۔ اس شخص نے اسے دیوار پر چڑھا دیا اور پھر وہ لوٹ آیا۔ پورا شہر آرام کی نیند سو رہا تھا۔ شمعون شراب کی مشکیزہ لیے سارے شہر میں گھوم رہا تھا، حتیٰ کہ وہ بنائے مقدس تک پہنچ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ زور سے کھانسا تو کسی نے بڑی بھاری آواز سے کہا، کون؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی چوکیدار ہے جو تابوت کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کی طرف شکایت کرنے کے لیے بڑھا اور کہنے لگا، میری بیوی بانجھ ہے۔ میں نے تابوت مقدس کے نگہبانوں کے لیے 2 پرانی شراب کی مشکوں کی منت مانی تھی کہ اگر اس کا لڑکا ہوا تو پیش کروں گا۔ کل شام اس کے لڑکا ہوا تو مجھ پر نظر کا پورا کرنا ضروری ہو گیا، تو لہٰذا آپ کی خدمت کے لیے صبح ایک مشکیزہ لایا تھا۔ سرکش لوگوں نے وہی مشکیزہ مجھ سے چھین لیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اب رات کے وقت لے چلوں گا، لہٰذا اب جب کہ لوگ سو گئے ہیں یہ مشکیزہ لایا ہوں۔ نگہبان نے جو یہ سنا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا، بولا، اندر آ جا، جلدی سے آ جا، کہیں کو دیکھ نہ لے۔ اس نے اسے اندر بلا لیا اور سارے نگہبانوں کو بھی بلا لیا۔ سب اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی باتیں سننے لگے۔ وہ باتیں کرتا جاتا اور شراب انڈیلتا جاتا، حتیٰ کہ وہ سب جھومنے لگے اور خراٹے لینے لگے۔ پھر اس نے ایک چھری لے کر سب کو ذبح کر ڈالا اور چراغ لے کر سیڑھی پر چڑھا اور عمارت کے بالائی حصے پر پہنچ کر دائیں بائیں 3 بار چراغ کو حرکت دی۔ صبح ہوئی تو تمام شہر
خون کا حوض بنا ہوا تھا۔ بادشاہ اور اس کے مددگار قتل کر دیے گئے تھے اور شہر دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ تابوت کو اٹھا کر لے گئے اور آج تک ہم لوگ اس دن سے ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔